دنیا میں سب سے پیاری آواز ماں کی ہوتی ہے، لیکن اگر رات کے 3 بجے سنسان قبرستان کے بیچ میں سے ان کی آواز آئے تو پلٹ کر مت دیکھیے گا، کیونکہ راشد نے یہ غلطی کر دی تھی اور بدلے میں اسے جو ملا وہ اپنے دشمن کے لیے بھی نہیں چاہتا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں بھیجی ہے راشد نے لیاری کراچی سے۔ میرا نام راشد ہے اور یہ میری سچی کہانی ہے۔ میں کراچی کے سائٹ ایریا میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں۔ جو واقعہ میں آج سنانے جا رہا ہوں وہ میری زندگی کی سب سے ڈراؤنی حقیقت ہے، ایک ایسی رات جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بات پچھلے سال 12 نومبر کی ہے، رات کے تقریباً 2:30 بج رہے تھے۔ میں اپنی ڈیوٹی ختم کر کے واپس لیاری جا رہا تھا۔ میں بائک پر تھا اور ہیلمٹ نہ ہونے کی وجہ سے پولیس کی چیکنگ سے بچنے کے لیے میں نے سوچا کہ میوہ شاہ قبرستان کے بیچ والے کچے راستے سے نکل جاتا ہوں۔ میں نے سوچا 10 منٹ کا شارٹ کٹ ہے، جلدی گھر پہنچ جاؤں گا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ شارٹ کٹ مجھے گھر نہیں بلکہ موت کے قریب لے جا رہا تھا۔ میں ابھی قبرستان کے بیچ میں پہنچا ہی تھا کہ اچانک میری بائک بند ہو گئی۔ میں نے بہت کوشش کی، کک پہ کک مارتا رہا، مگر تمام تر کوشش کے بعد بھی بائک سٹارٹ نہیں ہوئی۔ یقین کریں اس وقت وہاں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ عام طور پر رات کو دور روڈ سے گاڑیوں کی یا جانوروں کی یا کتوں کی بھونکنے کی آواز آتی رہتی ہے، لیکن اس پل سب کچھ چپ، ایک دم سناٹا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں دنیا سے بالکل کٹ گیا ہوں۔ مجبوراً میں نے بائک وہیں لوک کی اور پیدل چلنے کا فیصلہ کیا۔ بائک لوک کر کے میں وہاں سے پیدل چل پڑا۔ مجھے لگا میں 10 منٹ میں روڈ پر ہوں گا۔ تقریباً 20 منٹ چلنے کے بعد میں ایک نیم کے سوکھے درخت کے پاس پہنچا۔ یہ وہی درخت تھا جہاں میری بائک خراب ہوئی تھی اور میں نے اپنی بائک وہیں کھڑی کی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا شاید اندھیرے میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ میں دوبارہ تیزی سے سیدھا چلا، لیکن ٹھیک 10 منٹ بعد میں پھر اسی جگہ واپس آ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی قبرستان کے اس سناٹے میں مجھے کچھ آوازیں آئیں، کچھ لوگوں کی بات کرنے کی آوازیں، جیسے کچھ لوگ آپس میں بہت تیزی سے باتیں کر رہے ہوں، مگر مجھے ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دائیں طرف دیکھا تو وہاں کچھ پرانی قبروں کے بیچ میں 4 لوگ بیٹھے تھے۔ انہوں نے سفید کپڑے پہنے تھے اور وہ گہرا بنا کر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں ان کی طرف بھاگا اور آواز دی، بھائی جان ذرا راستہ بتا دیں گے؟ میرے بولتے ہی وہ باتیں رک گئی، بالکل خاموشی چھا گئی۔ ان 4 نے ایک ساتھ پلٹ کر میری طرف دیکھ کر میرے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بھائی ان کے چہرے انسانوں کے نہیں تھے، ان کے چہرے کسی خوفناک بندر اور کتے کے ملے جلے چہرے لگ رہے تھے۔ منہ آگے کی طرف نکلا ہوا تھا، چبڑا لٹکے ہوئے، وہ پورے چہرے پر بڑے بڑے بال تھے۔ وہ انسان نہیں، کوئی وحشی مخلوق لگ رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں چیخا اور میں پلٹ کر اندھا دھند بھاگا۔ میں ابھی چند قدم ہی بھاگا ہوں گا کہ ایک بڑی قبر کے پیچھے سے بجلی کی تیزی سے میرے اوپر لپکا۔ ایک ایسی بھیانک چیخ میرے دل کے قریب گونجی جو کسی انسان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں گھبراہٹ میں ٹھوکریں کھا کر منہ کے بل زمین پر گرا۔ میرا دل حلق میں آ گیا تھا۔ مجھے لگا میرا وقت آ گیا ہے، آج میں نہیں بچوں گا۔ میں جلدی سے اٹھا اور دوبارہ بھاگنے لگا، لیکن تبھی مجھے اپنے پیچھے سے ایک اور آواز آئی، راشد بیٹا رک جاؤ۔ وہ آواز میری امی کی تھی۔ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں یہاں ہوں۔ ایک پل کے لیے میرا دل چاہا کہ میں رک جاؤں، بندہ ماں کی آواز سن کر رک ہی جاتا ہے، لیکن میرے اندر سے کسی نے کہا یہ دھوکہ ہے، یہ چھلاوا ہے۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیے اور چلایا، تم میری ماں نہیں ہو، دور رہو مجھ سے۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا ہوا رک سی گئی۔ مجھے لگا کسی نے میرے کندھے پر پہاڑ رکھ دیا ہے۔ میں وہیں زمین پر گر گیا، میرا جسم ہل نہیں رہا تھا، اور پھر اچانک میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا۔
مجھے ایسے لگا جیسے لوہے کا ہاتھ لگاؤ، جبڑا ہل گیا اور میرے کان میں ایک بھاری مردانہ آواز آئی، چلے جاؤ یہاں سے، دوبارہ مت آنا۔ اس تھپڑ کی وجہ سے میرا سر گھوم گیا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں وہیں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ میرے بیڈ کے پاس ایک ٹیکسی ڈرائیور کھڑا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے مجھے قبرستان میں بے ہوش پایا اور یہاں لے آیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن میں بات ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے جبڑے میں اتنا شدید درد ہو رہا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ جب شیشے میں دیکھا، وہاں 5 نیلی انگلیاں چھپی ہوئی تھی، لیکن وہ انگلیاں عام انسان کی انگلیوں سے بہت لمبی تھیں اور ان کے نشان اتنے گہرے تھے جیسے کسی نے جلتا ہوا لوہا رکھ دیا ہو۔ میں اس رات بے وشا سے زندہ واپس تو آ گیا۔ آج بھی جب میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہی خوفناک بندر نما چہرے یاد آ جاتے ہیں۔ میوا شاہ نے مجھے جانے تو دیا، لیکن اپنی ایک نشانی ہمیشہ کے لیے میرے چہرے پر چھوڑ دی۔ میں بس اتنا کہوں گا، کچھ راستے شارٹ کٹ نہیں ہوتے، وہ سیدھا قبر تک جاتے ہیں۔ اور ہاں، اگر کبھی میوا شاہ جانا ہو تو دن کے اجالے میں جانا، اگر اندھیرے میں کوئی آپ کو پکارے تو پلٹ کر مت دیکھنا۔